बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। एक चीज़ वाज़ेह है कि पीडीएम की गवर्नमेंट किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं कराना चाहती, लिहाजा इलेक्शन ना कराने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे, हर तरह की घटिया किस्म की हरकतें, उनमें इमरान खान के ऊपर बेशुमार मुकदमे बनाना, इमरान खान के ऊपर गोली चलाना, उसकी जान लेने या उसको डिसक्वालीफाई करने की कोशिश। उसके साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि 14 मई को हर हालत में इलेक्शन होंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कैंपेन, जिसमें कि पार्लियामेंट एक तरफ और पार्लियामेंट मिल के पीडीएम के लोग सारे उसमें शामिल होके, तो वो एक ऐसा महाज उन्होंने खोल दिया है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, जहाँ कोशिश की जा रही है कि उसके इख्तियारात सल्ब किए जाएं चीफ जस्टिस के, और उसके साथ साथ उसके फ़ैसला जो है वो भी मुतनाज़ा बना दिया जाए। इस चीज़ में आज मज़ीद पेशरफ्त की पीडीएम ने, क्योंकि पीडीएम इस खेल की माहिर है। आज एक घरेलू किस्म की जो उन्होंने ऑडियो लीक की, जिसमें कि चीफ जस्टिस की सास वो बात कर रही हैं हमारे जो मोहतरम वकील हैं तारिक रहीम साहब, उनकी बेगम से, और वो एक घरेलू नेचर की बात है, जहां वो दो ख़वातीन आपस में जैसे बुज़ुर्ग औरतें बात करती हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस को फ़ैसला करने में मदद मिले, उसको सोचना, उसको फिक्र नहीं करनी चाहिए, अवाम उसके साथ हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं है कि आप ये फ़ैसला करें या वो फ़ैसला करें, या हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो फ़ैसला फ़लाँ के हक़ में करे। इस तरह की कोई बात नहीं। लेकिन हुकूमत को बहाना चाहिए था, बहाना क्या बल्कि उन्होंने ये क्रिएट की है सिचुएशन खुद। लिहाजा इसके ऊपर फौरी तौर पे मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट कर दिया, और उसमें उसने कहा कि फ़ैसले जो हैं वो सास और रिश्तेदारों के कहने पे नहीं होते, फ़ैसले तो कानून के होते हैं और इंसाफ की रूह से होते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में चीफ जस्टिस को बदनाम किया कि वो अपने रिश्तेदारों से इस चीज़ पर डिक्टेशन ले रहे हैं। इसी तरह राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी यही कहानियाँ बयान की कि ये जो ऑडियो लीक आई है वो उसका चीफ जस्टिस को फ़ौरन उसका सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, उसको फॉरेंसिक कराना चाहिए, और अगर ये ठीक है ऑडियो तो फिर इसका फ़ैसला तो चीफ जस्टिस का जो है वो अवाम नहीं मानेंगे, और इस तरह की बातें जिससे कि इसको मुतनाज़ा बनाने की बात की गई। आप सोचिए कि अवाम क्यों नहीं मानेंगे? अवाम हर फैसला मानेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इंसाफ की बुनियाद पर फैसले किए जा रहे हैं और आइन की रूह से किए जा रहे हैं। जब आइन कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, तो कोई और रास्ता है किसी के पास? उस पर यह बात नहीं करते। लगातार इन्होंने एक ही चीज़ पे जोर रखा कि इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे कराए जाएंगे, यानी नेशनल असम्बली और ये बाकी असम्बलियों के। दूसरी तरफ सोमोटो को चैलेंज कर दिया कि वो नहीं हो सकता, उस पर एक कानून बना के रख दिया। ये सारे काम असल इंसाफ से भागने के हैं। आप सोचिए कि अगर आपने सारे इलेक्शन इकट्ठे कराने हैं नेशनल असम्बली के, तो नेशनल असम्बली आप डिसॉल्व कर दें, 3-4 महीने पहले डिसॉल्व कर दें, सारे इलेक्शन इकट्ठे करने। ये आपकी रिक्वायरमेंट है ना, ये पीटीआई तो नहीं कह रही कि इकट्ठे कराएं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इकट्ठे कराएं, लिहाजा आप उसको असम्बली को डिसॉल्व करके इकट्ठे करा लें, उधर नहीं आना। दूसरी तरफ यह है कि आपने अगर इलेक्शन इकट्ठे करवाने हैं, उसका कोई आईनी जवाब होना चाहिए। आइन में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आप अपनी हठधर्मी की वजह से 2 असम्बलियों में पाकिस्तान के अवाम को उनके हक के रायदही, उनका जो हक है अपने नुमाइंदे चुनने का, उससे आप महरूम रखना चाहते हैं। आपने वो मुश्तंडे बिठाए हुए हैं मुख्तलिफ उसमें वजारतों पे और इधर उधर जो सूबाई हुकूमतों में, जो किसी को जवाबदेह नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि आप तमाम मुल्क के अदारों को उनके इख्तियारात को मिसयूज़ कर रहे हैं और अदालतों को आपने प्रेशराइज किया हुआ है। चुनांचे आप आज इस ऑडियो लीक के बाद इमरान खान ने भी मुतालबा किया, शीरी मज़ारी ने भी, फवाद चौधरी ने भी, इन्होंने कहा जी कि इसकी सबसे पहले तहकीक होनी चाहिए। और मैं इस चीज़ से इत्तफाक करता हूँ कि ये बहुत हो गया।
یہ غلاظت اتنی زیادہ اب ہمارے سیاست میں پھیل چکی ہے کہ کسی کو اس کا اب اس کا نوٹس لینا ہوگا اور کسی نہ کسی کو اس کے بارے میں کچھ سدباب کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا. پہلے تو سیاستدانوں کی ہوتی رہی, اب تو چیف جسٹس صاحب کے اپنے گھر پہ آ گیا معاملہ. اب بڑا ضروری ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں پہلے یہ فیصلہ کریں, پہلے یہ پتہ کر لیں کہ یہ کس نے کیا ہے. اس کے لیے بڑی سیدھی بات ہے, ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے آرڈر دیں, اس کے نیچے اس کے پاس سائبر کرائم کا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ہیڈ ہیں ان کو بلا کے کہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر میرے سامنے وہ بندہ چاہیے جس نے یہ آڈیو میری ریکارڈ کی اور لیک کی ہے میری فیملی کی. یہ ٹاسک جو ہے یہ ان کو دے کے ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. ایف آئی اے کا کام ہے, یعنی ہر روز اگر اس حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مخالفین کی روزانہ کی بنیاد پہ نکل آئیں آڈیوز اور ویڈیوز. شروع میں ایک آدھ پرائم منسٹر کی نکلی تھی اس سال کے شروع میں, پچھلے سال کے شروع میں, اور اس کے بعد ان کی کوئی نہیں آئی. مریم نواز کی ایک دو نکلی ہیں, لیکن ان کا بھی پتہ لگنا چاہیے کہ کس نے کی. سارے لوگ جو ہیں وہ ہر پاکستان کا ہر شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے. آپ اپنے ریلیٹیو سے بھی کھول کے بات نہیں کر سکتے. لہذا یہ تو ضروری ہے کہ چیف جسٹس فوری طور پہ یہ حکم دیں ایف آئی اے کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ 7 دن کے اندر اندر ہمیں پتہ کر کے دیں کہ یہ کون ہے, کس نے کیا ہے, اور اس کو سامنے لے کے آئیں. کیونکہ یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ آپ گھر کی خواتین, بزرگ خواتین جو آپ کے لیے دعائیں دے رہی ہیں, ہر کوئی اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے بیٹے داماد کے لیے دعا کرتا ہے, اور ہم نے بھی کی ہے. ان کو اس طرح ان کی پرائیویسی کو جس نے بریچ کیا ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے. انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے تو صرف یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ اس کو فورنزک انالیسس کیا جائے, لیکن اس کی ڈیمانڈ کے ساتھ جو انہوں نے ایک شیطانی ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پتہ لگ جائے کہ جی یہ اصلی ہے, جو کہ لگتا ہے کہ اصلی ہوگی, تو اس سے انہوں نے کہا جی کہ نظر آتا ہے کہ یہ جو فیصلہ کرنے والے جج ہیں ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کی گئی ہے, لہذا ان کو سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے. انہوں نے جسٹس مظہر علی اکبر کا بھی لیا کہ اس کی بھی ایک آڈیو, اور جو بالکل یعنی اس کے کوئی ریلیونس نہیں تھی کیس سے یا قانون سے. یہاں اتنے گھٹیا کام انہوں نے کیے ہیں. رجیم چینج کے بعد سے جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں مکمل طور پہ کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے. کوئی انسانی حقوق کی پرواہ نہیں, کچھ نہیں, تباہی پھیر کے رکھ دی اس ملک کی, اس ملک کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ضروری ہے کہ چیف جسٹس اب ایک سٹینڈ لیں اور اس موقع پہ ان چیزوں کو ایسے نہ جانے دیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل بڑھتے بڑھتے ہمارے سانس رکنا شروع ہو جائے اس مملکت میں کہ ہم بات بھی نہ کر سکیں کسی سے. لہذا یہ ضروری ہے کہ اس سٹیج کے اوپر اس آڈیو لیک کا پورا کچا چٹا کھل جانا چاہیے, اس کی پوری تحقیق ہو جانی چاہیے. اور اس کے بعد اس سے پہلے جسٹس مظہر علی اکبر کی جو بھی اس کا بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے بھی اوپر کوئی خاص ایکشن نہ لیا گیا. اب ضروری ہے کہ یہ کام کر لیا جائے اور مجرم کو کٹہرے میں لایا جائے. دوسری طرف تحریک انصاف وہ بھی اس چیز پہ پریشان ہے, اور وہ خاص طور پہ پریشانی اس بات کی ہے کہ ان کے پاس رستہ کوئی نہیں بچتا. آپ کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, آپ جاتے ہیں عدالت میں, آگے حکومت بیٹھی, وہ عدالت کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے, وہ عدالت کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. چنانچہ عمران خان نے ابھی جو ایڈریس کیا اپنے لوگوں کو زمان پارک میں ہی, اور اس نے کہا کہ جی یہ جو ڈس اوبیڈینس ہے یہ قابل قبول نہیں ہے, سپریم کورٹ کا ہائیسٹ ہمارا کورٹ ہے اور اس کے آپ نہیں. لہذا انہوں نے گورنمنٹ کو وارن کیا ہے کہ اگر پنجاب میں الیکشنز نہیں ہوں گے 14 مئی کو, یا جو بھی جس طرح سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے, تو پھر ہم سڑکوں پہ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پروٹیسٹ کی کال دی, اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے لوگوں کی میٹنگ وغیرہ کر کے ان کو ہدایات وغیرہ بھی دی ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے, اور لازماً الیکشن کے لیے تیاری بھی کرنی ہے. سو وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ کہ یہ پروٹیسٹ بھی کرنی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروٹیسٹ کرنا
اس معاملے میں سپریم کورٹ کی رٹ کو قائم کرنا، عدالتوں کو سپورٹ دینی تاکہ حکومتیں ان کی تابع کی جائیں، نہ کہ مولانا فضل الرحمان ٹائپ اور اس طرح کے وہ پارلیمنٹ سپریم پارلیمنٹ جاہلوں کی طرح وہ اس چیز پہ اوپر نعرہ بازی کرتے رہیں۔ بڑی واضح چیز ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے وہاں پہ جہاں آپ کے پاس کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، جہاں کانسٹیٹیوشن ریٹن لکھا ہوا آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کو واضح بتاتا ہے کہ بھائی پارلیمنٹ ہو یا کوئی ہو، اس نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس سٹیج کے اوپر یہ بڑا ضروری ہے کہ صرف پی ٹی آئی نہیں، پوری قوم کی ضرورت ہے کہ وہ اس چیز پہ پروٹیسٹ کرے اور مجبور کرے کہ یہ حکومتیں اپنے آپ کو قانون کی تابع کریں۔ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو یہ تو جنگل کا ایک جنگل کی طرح ملک چلایا جا رہا ہے، جہاں نہ آپ کی شخصی آزادیاں محفوظ ہیں، نہ آپ کے ہیومن رائٹس محفوظ ہیں، اور نہ ہی آپ بات چیت کس سے کر سکتے ہیں۔ تو ان حالات میں بڑا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی خاص طور پہ لیڈ کرے، جو کہ تحریک انصاف کہلاتی ہے، جو کہ انصاف کے لیے اپنی تحریک چلا رہی ہے، یہ پارٹی بنائی انہوں نے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کریں اور اس معاملے میں ایسی ایک مضبوط قسم کی کیمپین ہونی چاہیے، ایسا پروٹیسٹ ہونی چاہیے ایسی کہ حکومت اپنے آپ کو مجبور سمجھے کہ اس نے اپنے آپ کو قانون کا تابع کرنا ہے۔ اگر یہ ہوا تو لازماً اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا، نہیں ہوگا تو پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جس طرح کی لاقانونیت ہے وہ چلتی رہے گی اور ملک کا اسی طرح بیڑا غرق ہوتا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔